صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت واحد جماعت ہے جو مردم شماری پر تنہا لڑ رہی ہے۔ ایم کیو ایم مردم شماری کے معاملے پر خاموش رہی۔ اس وقت صرف پاکستان پیپلز پارٹی سینسز کی بات پہ، جس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی سندھ کے ساتھ، اور جس میں اس وقت تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے یک زباں ہو کر اس بات کی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد تنہا اس معاملے پہ لڑ رہی ہے۔ ہمارا چیئرمین ہو تو سی کا فیصلہ بھی یہ آتا ہے، میرا چیف منسٹر ہو تو وہ بھی اسی پہ بات کرتا ہے، CCI میں بھی بات اٹھاتے ہیں، وہاں پہ اپنا اختلافی نوٹ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بہت باتیں کرتے تھے، جو بڑے دعوے دار تھے، وہ سب نے اپنی کنسنٹ دے دی ہے۔ آج کوئی بات نہیں کرتا۔ میں وضاحت کر دوں کہ ایم کیو ایم جو بہت زیادہ اس پر ریزرویشنز رکھتی تھی، لیکن انہوں نے اس بات پہ کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ کیبنٹ کمیٹی میں اپروو ہوا، پھر کیبنٹ میں گیا تو سب نے اس پر ہاں کی، کوئی اس طرح کا سخت رد عمل نہیں آیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کے لیے ترقیاتی پیکج کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کی بہتری کے لیے لائے گئے پیکج کے سلسلے میں سندھ حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ سندھ کے لیے اگر وہ کوئی پیکج لاتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، بلکہ ہم انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرانے میں، اس میں کوئی بھی ایسی بات ہو جو سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہو تو ہم مکمل طور پر ان کو اس میں سپورٹ کریں گے، کیونکہ اگر کوئی پیکج آتا ہے وفاق کا یا اس طرح سے تو ہمیں ہمارے لوگوں کے لیے ہوگا، ہماری سندھ کے لوگوں کے لیے ہوگا، تو ہمیں اس کی خوشی ہے۔ میں صرف یہ عرض کر دوں، ہمیشہ الزام سب کوئی لگاتا ہے کہ جی 18 امینڈمنٹ ہو گئی، NFC ہو گیا، اب کیا جی، اب یہ خواہ کے جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی بات کرتی ہیں، سندھ والے ہمیں خواہ کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بجٹ جو ہے اس وقت 18 امینڈمنٹ کے بعد، NFC کے بعد صرف ڈیفنس کا ہو یا اپنا اخراجات جو روزمرہ کے ایکسپینڈیچر ہیں یا کچھ اس طرح کے بجٹ ہوں تو ظاہر ہے ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن جب سالانہ بجٹ آتا ہے وفاقی حکومت کا، اس میں بہت سارے دیگر علاقوں کے لیے اربوں روپے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن سندھ کے لیے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کا طریقہ درست نہیں ہے، اس طرح کا طریقہ کار قابل قبول نہیں۔ ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، ہر پاکستانی کا وہ موقف ہے۔ دیکھیں، جس بات کو بیس بنا کے یہ سارا کچھ کیا گیا، احتجاج یا دیگر چیزیں، ناموس رسالت کو اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کو جو فرینچ یا دیگر جگہ اس کی مذمت سب نے کی ہے، ہماری جانیں فدا ہیں اپنے نبی پر، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح سارے بلاک کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح تشدد ہو رہا تھا اہلکاروں پر، عام لوگوں پر بھی کیا گیا ہے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کی ہم جو وہاں ہوا ہے، جس طرح کیا گیا، ایمبولینسز روک دی گئیں، آکسیجن نہیں پہنچی ہاسپٹلوں میں، کچھ بہت ساری رپورٹس آئی ہیں، تو وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ان کے قائدین ہیں ان کو پہلے دن ہی آ کر جو طریقہ کار تھا ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ اس طرح نہ لیں، اگر کوئی گرفتاری ہوئی ہے اس کے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ناصر شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نااہل ہے، ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، انہوں نے لوگوں کو ماموں بنایا۔ ہر چیز جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اور اگر ان کو مکمل وقت ملا، ان نااہلوں کو جن کی کوئی تیاری نہیں تھی، سب پوری عوام کو ماموں بنایا انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کر کر، اگر ان کو گھر نہ بھیجا گیا تو ملک کی معیشت ظاہر سارا ڈپینڈ ہوتا ہے اس پہ، اور مزید برا حال ہو جائے گا جس کو بعد میں سنبھال نہیں سکتے۔ تو یہ تمام جو اپوزیشن کے پارٹیز ہیں یہ آپس میں آئیں گی، اس طرح کی تلخیاں، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک پارٹی نہیں ہیں،
ہم ایک دوسرے کے خلاف اس سے بڑھ کر اقدام کر چکے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ جتنے کیسز ہم پر ہیں یہ کس کی حکومت میں ہوئے, یا جو اور چیزیں ہوئی ہیں وہ کب ہوئی ہیں. لیکن جب ایک بڑا مقصد ہو, یہ جو وفاقی حکومت ہے موجودہ, اس کو ہم سب نے بڑی برائی سمجھ کر اور ایک دوسرے کو چھوٹی برائی سمجھ کر قبول کیا. انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کے کچھ بیانات پر شدید اعتراض ہے. نون لیگ پہلے دن سے سولو فلائٹ چاہتی تھی. میرے انتہائی قابل احترام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شامل ہوں, لیکن کسی ایک آدھ جملے پہ شدید اعتراض ہے ہمیں ان کے. اچھا, اسی اثنا میں جو ایڈمن ہے اس کے, وہ جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, وہ اس میں کونے میں کھڑے ہو کے ڈیلیٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ سولو فلائٹ چاہتے ہیں؟ یہ پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, اگر دیکھیں جب منزل قریب, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وفاقی حکومت سے جان چھڑانی ہے, پنجاب کی نااہل حکومت سے جان چھڑانی ہے, اب تو ٹائم تھا نا اس کا, جب ہم نے پروف کر دیا قومی اسمبلی میں بھی, تو اب اس کو اس طرح سے بگاڑ دیا گیا. تو اس میں کون چاہتا ہے وفاقی حکومت کو اور پنجاب کی صوبائی حکومت کو کون وقت دینا چاہتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ میڈیا کے دوست بھی کریں, پاکستان کی عوام بھی کرے. صوبائی وزیر نے کہا کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ پانی کی منصفانہ تقسیم ہو. جہاں پر لائنوں کا نیٹ ورک نہیں, وہاں مجبوراً ٹینکر کے ذریعے پانی دینا پڑتا ہے. پانی کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے, جس کو بہت حد تک حل کر لیا گیا ہے. جو کاچوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کافی حد تک اسکیمز دی گئی ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں ہیں. آپ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے چیئرمین صاحب نے, بلاول صاحب نے خاص ہدایات دی تھیں, چیف منسٹر صاحب کو بھی, جو ہمارے منسٹر ہیں اریگیشن کے اور پبلک ہیلتھ کے, ان کو بھی کہ آپ فوری طور پر وہاں پہ ان کا مسئلہ حل کریں. تو اس میں بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ حل ہوگا. جو کراچی کے لیے بات کی گئی, دیکھیں کراچی میں ایشو ہے اپنی جگہ پہ پانی کا آبادی کے لحاظ سے, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو بہتر, جو پانی ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہو. اور جن علاقوں میں نیٹ ورک نہیں ہے وہاں مجبوری کے لحاظ سے یہ ٹینکرز جو ہیں وہاں بھیجے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی جو ہائی کورٹ اور دیگر کورٹس کے آرڈر کے بعد, جو ہانی صاحب کی ججمنٹ کے بعد اور ان کی کمیٹی کے لحاظ سے, جو کراچی کے لیے 6 یا 7 ہائیڈرنٹ قانونی طور پر اپروو ہیں, اس وقت وہی چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب معاملات حل ہو چکے ہیں. جلد کراچی سیف سٹی پروجیکٹ پر کام کا آغاز ہوگا. سیف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے یہ کافی عرصے سے تعطل کا شکار تھا, اور اس کی مختلف وجوہات تھیں. کافی عرصہ پہلے سندھ گورنمنٹ یہ کرنا چاہتی تھی, لیکن جس طرح مختلف اداروں کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے پھر اس میں لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں. میں اس میں بتا دوں کہ جب یہ 3-4 سال پہلے جب اس پر مکمل طور پر کام شروع ہونے والا تھا, تو نیب کی طرف سے ایک لیٹر آ گیا, جس کی وجہ سے یہ کافی عرصے تک رکا رہا. حالانکہ وہ بھی جس طرح سے وہ لیٹر تھا اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی جس کو اس میں انہوں نے بیس بنایا. لیکن اب وہ پروجیکٹ جو ہے مکمل طور پر تیار ہے, کیونکہ G2G ہے, اور اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی اور رکاوٹیں نہیں ہیں, اور وہ بہت جلد شروع ہو جائے گا.